السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو ہے سیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہیڈ کورنگ اور سر کو ڈھانکنے کو جو ہے اتنا کنٹروورشل بنایا گیا ہے، خاص کر ہمارے کلاسیکل علماء کے نزدیک۔ تو یہ چیز آپ ہمیشہ سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ جب کسی کو کنٹرول کیا جاتا ہے نا، تو اس کو ایسے ایسے فتوے دے دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے کمانڈمنٹ جو ہے دیے جاتے ہیں، جو جیسے مثال کے طور پہ مردوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ بیئرڈ رکھو۔ بیئرڈ رکھنا جو ہے اسلام میں جو ہے فرض ہے مرد کے اوپر، اور اس کے بعد اس کی مطلب پہلے کسی چیز کو فرض کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا جسٹیفیکیشن قرآن و سنت میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے قرآن و سنت آپ کے جسٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ کرے۔ یہ ہونا چاہیے نا، کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، پہلے جو ہے ایک چیز کو ہم فرض کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اجماع کو حجت مان کے رکھا ہے، اپنے علماء کو اپنا رب بنا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ علماء کیا کہتے ہیں، پھر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے ہم لوگ قرآن و سنت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بھی میں حجاب کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میرے کو پہلے تو سامنے والا یہ 100% جو اپوننٹ ہے میرا، یہ 100% شیور ہوتا ہے کہ حجاب فرض ہے، اس کے بعد وہ قرآن سے دلیل دیتا ہے۔ پہلے وہ شیورٹی سے یہ بولتا ہے کہ حجاب جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بولتا ہے کہ دیکھو سورہ نور میں، سورہ احزاب میں جو ہے یہ لکھا ہوا۔ حالانکہ اگر وہ خود کھول کے پڑھ لے، سورہ نور پڑھ لے، سورہ احزاب پڑھ لے، اس میں کہیں پر بھی حجاب کا ذکر ہی نہیں ہے، سرے سے ذکر نہیں ہے۔ مطلب جو آیت وہ کوٹ کرتا ہے، جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 59 جو وہ کوٹ کرتا ہے، تو آپ خود ہی دیکھ لو، ادھر تو جلباب کا ذکر ہے، ادھر کہیں پر بھی حجاب کا ذکر نہیں ہے، ادھر کہیں پر بھی چہرہ کور کرنے کا نہیں ہے، ہیڈ کور کرنے کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ سورہ نور دیکھ لو، سورہ احزاب آپ پڑھو گے تو آیت نمبر 59 میں جلباب کا ذکر ہے، ادھر آپ سورہ نور پڑھو گے تو ادھر خمار کا ذکر ہے۔ کروں گا، یہ دونوں کے اوپر میں ڈسکس کروں گا، خمار کے اوپر آج خاص کر خمار کے اوپر ڈسکس کروں گا۔ تو دونوں جگہ جو ہے آپ کو حجاب نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو حجاب چاہیے تو کوئی کوٹ ہی نہیں کرتا ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اور وہاں پر آپ دیکھو گے کہ وائفز آف دا پروفٹس کے لیے حجاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ خود ہی، ان لوگ کو نہیں پتا کہ ورس آف حجاب کون ہے۔ یہ لوگ سورہ نور کوٹ کرتے ہیں، وہاں پر حجاب کا کوئی ذکر نہیں ہے، جلباب والی آیت کوٹ کرتے ہیں، وہاں حجاب کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ چہرہ ڈھانکنا ہے کہ سر ڈھانکنا ہے، جی دونوں جگہ جو ہے ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ پھر بھی اتنا شدت سے جو ہے کیوں حجاب کو پروموٹ کرتے؟ کیونکہ ان کے علماء نے اس طرح سے کو گھوٹ کے پلایا ہے نا، ان کو برین واش کیا ہے نا، کہ وہ جو ہے بھلے ہی قرآن انہوں نے کبھی زندگی بھر نہیں پڑھا، لیکن یہ رٹا رٹایا جو ہے، حالانکہ اگر آپ خود وہ آیتیں اٹھا کے جو وہ کوٹ کر رہے پڑھ لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بات علماء بول رہے ہیں اور جو بات قرآن یہ بات بول رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیے گا کیوں ہوتا ہے، یہ چیز جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ میں جب ٹین ایج میں تھا تو جب میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میرے کو بھیا ہاف ٹی شرٹ جو ہے مکروہ ہوتا ہے، اور سر ڈھک کے نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ انفیکٹ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ آدمی جو ہے وہ جو نہیں ہے ٹوکری ٹائپ کا ٹوپی رہتا پلاسٹک والا، وہ مردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز تھا کہ بھیا آپ کو سر ڈھک کے نماز پڑھنا ہے۔ پہلی بار اہل حدیث یا سلفی حضرات آئے اور وہ بولے کہ نہیں، نماز میں سر ڈھانکنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ عرف ہے، یہ کلچر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سے لے کر ابھی تک بہت سارے حنفی جیسے نعمان علی خان یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ لوگ بنا سر ڈھکے بھی جو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ سوچو کہ کتنا تسلسل سے جو ہے یہ چیز مردوں کے اوپر یہ لاد دیا گیا تھا کہ آپ کو اپنا سر ڈھک کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اگر آپ ریلیجیس ہے، اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو سر ڈھک کے ہی رہنا پڑے گا۔ آپ کوئی بھی اسلام کا بات کرو اور آپ کا سر نہیں ڈھکا ہے، اگر آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے
تو آپ اور بیئرڈ نہیں ہے تو آپ کی بات کو کوئی توجہ ہی نہیں دے گا. اگر آپ ٹی شرٹ اور جینس میں ہیں تو آپ کے بات کو کوئی توجہ ہی نہیں دے گا. وہ بولے بھیا پہلے داڑھی رکھو, پہلے ٹوپی پہنو, تب جا کے تم کو مانیں گے نا. ٹھیک ہے, مطلب قرآن اور سنت سائیڈ میں رہا, پہلے اپیرنس ہونا چاہیے بھائی, داڑھی اور ٹوپی ہونا چاہیے. یہ سوچو مردوں کے ساتھ اتنا ہوا ہے تو عورتوں کے ساتھ کتنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں سر ڈھانکنا تو ضروری ہے. پہلے تو مرد کو بولتے تھے تو چلو مرد کے اوپر تھوڑا سا ریلیکسیشن پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. عورتوں کے اوپر یہ ہے کہ نہیں عورت تو اپنا سر ڈھانکے گی نامحرم کے سامنے. اور آیت کیا کوٹ کرتے ہیں, آیت یہ کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ نور میں جو ہے یہ چیز ہے, آیت نمبر سورہ نور میں آیت نمبر 30 ہے غالباً, مجھے یاد نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے, خمورہن علی جیوبہن, کہ اپنے خمار کو اپنے چیسٹ کے اوپر ڈھانک لو. تو وہ بولتے دیکھا یہاں پر جو خمار کا ورڈ ہے, خمار کا مطلب ہی ہوتا ہے ہیڈ کورنگ. تو جب ہیڈ کورنگ ہوتا ہے تو یہ چیز تو ایزیوم کر کے قرآن بول رہا ہے نا کہ ہیڈ تو کور رہتا ہی رہتا ہے, اب اپنے چیسٹ کو بھی کور کرو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خمار اگرچہ کامن یوسیج میں ہیڈ کورنگ کو ہی کہا گیا ہے, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, کامن یوسیج میں ہیڈ کورنگ کو ہی کہا گیا ہے. لیکن کمانڈ کیا ہے, جب قرآن کمانڈ کر رہا, حکم دے رہا ہے, تو کیا وہ یہ حکم دے رہا کہ اپنے سر کو اور اپنے چیسٹ کو ڈھانک کے رکھو؟ نہیں, بلکہ قرآن جو ہے وہ یہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے سر کی اوڑھنیوں کو اپنے چیسٹ کے اوپر ڈھانک کے رکھو. مطلب کمانڈ چیسٹ کو ڈھانکنا ہے, کمانڈ سر کو نہیں ڈھانکنا ہے. ورنہ اگر ان کی بات سچ ہوتی تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے خمار سے اپنے اپنے سر اور اپنے بھوسم دونوں کو ڈھانک کے رکھو. لیکن ایسا چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خمار اگرچہ کامن یوسیج ہیڈ کورنگ ہے, لیکن دس از ناٹ دا اونلی یوسیج آف خمار. خمار ایک دوپٹہ کی طرح ہے, اٹس لائک اے پیس آف کلوتھ. آپ اس سے جو ہے چیسٹ بھی ڈھانک سکتے ہو, آپ اس سے سر بھی ڈھانک سکتے ہو, آپ دونوں بھی ڈھانک سکتے ہو, اور آپ اپنا چہرہ بھی ڈھانک سکتے ہو. میں کسی آدمی کو اچھا یہ چیز خمار جو ہے, جو ورڈ ہے نا, یہ بھی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی پہنیں گی, یہ مرد بھی خمار پہنتے تھے. انفیکٹ حدیثیں ہے موجود جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خمار اور اپنے جو ہے کفین پہ جو ہے مسا کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ صحابیات تھی, وہ اپنا خمار سے جو ہے اپنا روٹی کو جو ہے باندھ کے کسی اور کو ایز اے پارسل دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو خمار از جسٹ اے پیس آف کلوتھ. یس آئی ایگری دیٹ کامن یوسیج جو تھا خمار کا وہ ہیڈ کورنگ کو تھا, کیونکہ بھائی وہ کلچرل تھا, وہ اسلام سے پہلے تھا. آج کے ٹائم میں بھی, اور صحابیات بھی اپنا سر ڈھانکتی تھی, آج کے ٹائم میں بھی آپ دیکھ لو, راجستھان دیکھ لو, مدھیہ پردیش دیکھ لو, گرمی کے موقع میں نان مسلمس عورتیں بھی اپنا چہرہ اور اپنا سر ڈھانکتی ہے. وہ کیا اللہ کے لیے ڈھانکتی ہے یا وہ کیا ریلیجن کی وجہ سے ڈھانکتی ہے؟ نہیں, وہ ڈھانکتی ہے کیونکہ گرمی رہتا ہے, کلچرل کانٹیکسٹ. تو عربک کلچر میں بھائی سر ڈھانکنا مرد اور عورت کے اوپر تو واز اے نیسیسٹی, اٹ واز ناٹ اے کمانڈ آف گاڈ, اٹ واز کلچرلی دا موسٹ سوٹیبل تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, کہ اپنا سر کو ڈھانکتا. اگر میں کسی آدمی کو بول لوں کہ اپنے خمار سے جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانک دو, تو میں اس کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ تمہارے پر خمار پہننا جو ہے وہ کمپلسری ہے, بلکہ میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی اپنا چہرہ ڈھانک دو. اگر وہ بنا خمار سے بھی اپنا چہرہ ڈھانک سکتا ہے نا, رومال سے یا پھر کسی اور چیز سے, یا ماسک اگر وہ پہن لیتا ہے, تو کمانڈ پوری ہو گئی, کامن سینس ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جب عورتوں کو یہ بات بولا جاتا ہے کہ اپنے خمار سے اپنے چیسٹ کو ڈھانک لو, تو اگرچہ انہوں نے سر بھی ڈھانکا ہوگا, لیکن یہاں پر کمانڈ جو ہے وہ سینے کو ہی ڈھانکنے کو ہے. اور دوسری آیت میں سورہ نور میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا کہ بوڑھی عورتیں اپنا سیاب اتار دو, ادھر خمار کا ذکر نہیں ہے, سیاب جس کو ثوب بھی کہتے ہیں, وہ آؤٹر گارمنٹ ہوتا ہے. لیکن پھر یہ بھی بولا گیا ہے کہ اٹس بیٹر ٹو کور. تو عورتیں اس زمانے میں کلچرلی جو ہے اپنے سر کو ڈھانکتی تھی. ٹھیک ہے, اٹ واز ناٹ اے کمانڈ فرام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث ہے جس میں یہ چیز ہے کہ ایک عورت کی جو ہے نماز جو ہے تب تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک وہ خمار نہیں یوز کرتی ہے, خمریہ. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ جب تک اپنا عورت اپنا جو ہے
سر کو نہیں ڈھانکتی ہے تو یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے. جیسے نماز کے اندر وضو ہوتا ہے، اور یہ بھی خبر احاد ہے، اس کا بھی جو ہے دیر از پاسبلٹی آف ادر انٹرپریٹیشن کہ ایک عورت کی جو ہے نماز قبول نہیں ہوتی ہے تب تک جب تک وہ اپنے آپ کو کور کر کے نہ رکھے. یہ بھی جو ہے ایک انٹرپریٹیشن پاسبل ہے. لیکن اگر میں اس کو ہیڈ کورنگ بھی مان لوں تھوڑا دیر کے لیے، کیونکہ کامن یوسیج تو وہی ہے ہیڈ کورنگ کا، تب بھی جو ہے یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے. جیسے وضو جو ہے وہ صرف نماز کے اندر فرض ہے، اس کے بعد آپ وضو رہو نہیں رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نماز کے لیے شرط ہے. تو اسی طرح سے ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ ہیڈ کورنگ جو ہے وہ عورتوں کے نماز یا حج کے لیے فرض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ خمار کا ورڈ یوز ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کورنگ آف یور سیلف جو ہے وہ حج اور یہ اس کو مطلب کہنے کا مطلب ہے یہاں پر بیسکلی کیا ڈفرینسیشن ہو رہا ہے. ڈفرینسیشن یہ ہو رہا ہے کہ خمار جو کہ عام طور پہ ایک ہیڈ کورنگ ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب صرف ہیڈ کورنگ نہیں ہو، اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کلوتھ جس سے کسی چیز کو ڈھانکا جا سکے. ٹھیک ہے، تو جب تو اس سے ہم لوگ جنرل ماڈسٹی بھی ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد. اچھا ایک اور چیز ہے، آپ ایک چیز دیکھنا کہ اس حدیث کے اوپر جو ہے نا علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے نماز میں جو ہے خمار پہن کے ہیڈ کور کر کے، تو اس کو اپنا چہرہ ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر تو آپ یہ بول رہے ہو کہ چہرہ ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے کہاں سے استدلال کیا؟ کیونکہ خمار دوسری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ چہرہ بھی لوگ ڈھانک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یار نماز میں جو ہے چہرہ ڈھانکنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے عورتوں کا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ خمار سے چہرہ بھی ڈھانکا جاتا ہے، سر بھی ڈھانکا جاتا ہے، چیسٹ بھی ڈھانکا جاتا ہے. کمانڈ ہمیشہ چیسٹ کو ڈھانکنے کا ہی ہے. قرآن جو کمانڈ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ چیسٹ کو ہی ڈھانکنے کے لیے جو ہے یہ کرتا ہے. اور اس کا ایک پرٹیکولر یوسیج صرف ہیڈ کورنگ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ہیڈ بھی کور ہو سکتا ہے، چہرہ بھی کور ہو سکتا ہے، اور کچھ اور بھی کور ہو سکتا ہے، یوٹینسلس کور ہو سکتا ہے، اس کا الگ الگ یوسیج بھی ہے. تو خمار کا اگرچہ کامنلی یوسیج ہیڈ کورنگ ہے، دس واز ناٹ دا خمار ایک بہت ہی براڈ ڈیفینیشن، اٹ از جسٹ اے پیس آف کلوتھ یوز ٹو کور سم تھنگ. تو بیسکلی کورنگ کے اوپر دھیان دینا چاہیے. اور زیادہ تر کورنگ جو ہے پرائیویٹ پارٹ سے ریلیٹڈ ہے. جیسے قرآن یہ کہتا ہے گارڈ یور پرائیویٹ پارٹس، تو کیونکہ عورتوں کا پرائیویٹ پارٹ ان کا سینہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سامنے اور پیچھے دونوں ایک ہی چیز ہے. تو ظاہر سی بات ہے کورنگ ہمیشہ جو ریلیٹڈ ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹ سے. اب وہاں پر گارڈ کا ورڈ ہے، وہاں پر صرف کورنگ کا ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کوئی چیز گارڈ کرتے ہو تو اس کے آزو بازو چیز کو بھی کور کرتے ہو. مطلب اگر پرائیویٹ پارٹس کو اگر آپ گارڈ کر رہے ہو تو آپ اس کے سے جو آزو بازو جو اس کے جو اور جو ہے اور جو باڈی پارٹس ہے اس کو بھی آپ نے کور کرنا. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ خمار جو ہے صرف ایک ہیڈ کورنگ نہیں ہے، اٹس جسٹ اے پیس آف کلوتھ. اٹ واز worn بائی بوتھ مین اینڈ وومن اینڈ اٹ از ناٹ کمپلسری فار either of men and women to cover their head. ٹھیک ہے، if they want they can, but the only commandment for khimar especially for women was to cover their chest. تو یہ کنکلوژن نکلتا ہے.